بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ملک میں میڈیا میں اور عام لوگوں کی گفتگوؤں پر یوگا اور سوریہ نمسکار جیسے ٹاپکس بہت زیادہ گرم ہیں۔ میں انہی ٹاپکس اور ایشوز کے بارے میں کچھ صاف باتیں مسلمانوں سے، نان مسلم دیش واسیوں سے اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں۔ تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، بچوں اور بچیوں سب سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے دو جز ہیں۔ پہلے جز کے ذریعے آپ نے کائنات کی اس اہم ترین سچائی کو جانا اور مانا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شے اور کوئی ہستی اس لائق نہیں جو اس کی بندگی یا عبادت کی جائے، اس کی اپاسنا یا بھکتی کی جائے، یا اس کی پوجا کی جائے، یا اس سے کچھ مانگا جائے، اس لیے کہ اس مالک و خالق اور رب العالمین کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ دے سکے۔ اس موقع پر یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ توحید کی یہ تعلیم دنیا میں پہلی مرتبہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی تھی، بلکہ اللہ کے تمام پیغمبر اور سب کتابوں میں اور صحیفوں نے اپنی اپنی قوموں کو ہمیشہ یہی تعلیم دی تھی۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ آخری آسمانی کتاب قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے مسئلے کو، وننس آف گاڈ کے مسئلے کو جتنا صاف اور واضح کیا، اور جس طرح ان تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کیا جن کے ذریعے مسلمانوں میں شرک سرایت کر سکتا تھا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی چند مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا کمسنی میں انتقال ہوا تھا، اسی دن اتفاق سے سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں میں اس سماج میں پھیلے ہوئے توہم پرستانہ سپرسٹیشس خیال کے مطابق یہ چرچا ہونے لگا کہ سورج کو گرہن جو لگا ہے یہ محمد کے گھر کے حادثے کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فوراً اس خیال کی صاف لفظوں میں تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ سورج چاند یہ سب اللہ کی نشانیاں اور مخلوقات ہیں، کسی کی زندگی اور موت سے ان تک کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ لوگوں کے اندر اگر میری بڑائی کا احساس پیدا ہو رہا ہے تو اس سے آسانی ہوگی کہ وہ میری بات کو قبول کر لیں گے، لیکن آپ غلط راستے سے صحیح منزل تک پہنچنے کے سخت مخالف تھے، اور آپ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ لوگ آپ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے شرک تک پہنچیں اور شرک کے ذریعے سے پھر توحید تک پہنچیں۔ یہ بات آپ کو کسی قیمت پر گوارا نہیں۔ دوسری مثال، نماز جنازہ میں جس میں امام کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ جو نہیں رکھا گیا، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ کوئی انجان شخص نمازیوں کو نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جنازے کے سامنے رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ لوگ اس جنازے کے سامنے جھک رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ نماز جنازہ سے رکوع سجدے کو نکال دیا گیا، حالانکہ یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے میں اللہ ہی کی نیت کرے گا، مگر نہیں۔ توحید و شرک کا مسئلہ اتنا اہم اور سنگین ہے کہ اس میں ذرا سا بھی رسک لینے کی کوئی گنجائش نہیں، اور دوسروں کو بھی غلط فہمی سے بچانا ضروری سمجھا گیا۔ نمبر 3، تیسری مثال، اس کی ایک اور واضح مثال ہے جس سے آج کل جو ڈیبیٹ چل رہا ہے
उस सिलसिले में बहुत ही साफ रहनुमाई मिल सकती है। वो यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सराहत और सख्ती के साथ बार बार इस बात की हिदायत दी कि सूरज निकलने और डूबने के वक्त, सनराइज और सनसेट के वक्त कोई नमाज न पढ़ी जाए, बल्कि उस वक्त किसी मैयत को भी दफन न किया जाए। इस हिदायत की भी जो हिकमत बताई गई है वो यही है कि दुनिया की कई कौमें जो सूरज को किसी न किसी दर्जे में खुदा मानती हैं, वो खास तौर पर उन्हीं औकात में सूरज की पूजा, सूर्य नमस्कार करती हैं। इसलिए मुसलमानों को ये हिदायत दी गई कि वो अल्लाह की इबादत भी उन औकात में न करें। गौर कीजिएगा कि मुसलमान जो नमाज पढ़ने खड़ा होता है, उसके जहन के किसी गोशे में भी सूरज, चांद या अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत का ख्याल भी नहीं आता। फिर भी इतनी सख्ती के साथ ये हिदायत क्यों दी गई? असल बात यह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शिर्क ही से नहीं, उसके शायबे से भी बचाना चाहा है, बल्कि इस पहलू पर भी नजर रखी है कि उनकी किसी अदा या अमल से कोई ये न समझने लगे, कोई और ये न समझने लगे कि ये लोग भी अल्लाह के अलावा किसी और की, मसलन सूरज की पूजा कर रहे हैं या उसे नमस्कार कर रहे हैं। मसलब, फिरके, जमात वगैरह की किसी अदना सी तफरीक के बगैर मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से ये साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि आपने कलमे के दूसरे जुज़ के जरिए इस बात का अहद किया है कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म मानेंगे और किसी कीमत पर उनकी किसी हिदायत की नाफरमानी नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में आपके ईमान का इम्तिहान होने वाला है। आपको ये दिखाना होगा कि हमने कलमा समझकर पढ़ा है और हम किसी कीमत पर इस कलमे के तकाज़ों से इन्हिराफ नहीं करेंगे। इस पर भी जरा गौर करें कि आपका साबका कुछ ऐसे लोगों से है जो पिछले कम से कम 100 साल से इसकी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वह आपसे आपका दीन, आपकी शरीयत और आपकी तहजीब छीन ले। वो आपके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में सरी हिंदुआना अकायद और ब्राह्मणी तहजीब से मानूस कर रहे हैं, बल्कि वो उनको वो अकायद पढ़ा रहे हैं और उस तहजीब के रंग में रंगने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आपके जो बच्चे और बच्चियां आला तालीम के साथ इस्लामी तहजीब और उसके शायर का एहतराम और एहतमाम करते हैं, उन्हें वो टेररिस्ट और आतंकवादी करार देकर जेल की सलाखों के पीछे ढकेल रहे हैं या कम से कम उन्हें खौफजदा करने के लिए तरह तरह की तदबीरें कर रहे हैं। आपके अपने कायम किए हुए कॉलेजों तक में नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। आपको बार बार मुल्क बदल करने की धमकी दे रहे हैं। यही लोग हैं जो सब देशवासियों और खुसूसन मुसलमानों से योगा कराने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि उनकी ये बेचैनी सिर्फ इसलिए है कि उन्हें आपकी तंदुरुस्ती की बेहद फिक्र है? बहरहाल, कलिमे तय्यबा का और आपके बुनियादी अकीदे तौहीद और रिसालत का ये तकाजा है कि आप ऐसे अमल में हरगिज़ शरीक न हो जिससे उन लोगों की हिम्मत बढ़े जो आपसे आपके दीन और आपकी तहजीब को छीन लेना चाहते हैं, और इस मौके पर साफ साफ ऐलान कर दें कि हमने इस मुल्क में अपने ईमान और इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ रहने का फैसला किया है और दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारा ईमान नहीं छीन सकती। कहीं ऐसा ना हो कि हम में से एक एक के ईमान का इम्तिहान लेने का अल्लाह ताला फैसला कर चुके हों और फहरिस्त तैयार हो रही हो। रमजान के बाबरकत महीने में जिन लोगों का नाम मुनाफिकों और शिर्क और कुफ्र से समझौता करने वालों में लिखा जाएगा, अल्लाह हम में से किसी को उनमें शामिल न फरमाइएगा। कहा जा रहा है कि योगा तो सिर्फ एक वर्जिश है, उसका किसी अकीदे, धर्म या तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं। अफसोस है कि इस कदर झूठी बात बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से वो लोग भी कह रहे हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि योगा खालिसतन आर्यन कौम के अकीदों और ब्राह्मणी रसूम इबादत पर मबनी एक इबादत है।
یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی طریقے عبادت کے کچھ جسمانی فوائد بھی ہو سکتے ہیں. تو یوگا اور برہمنی کلچر کے باہمی رشتے ہی کی وجہ سے کچھ لوگ اس کے لیے اس قدر پرجوش اور انتھوزیاسٹک نظر آ رہے ہیں. میرے سامنے اس وقت اس موضوع پر کئی آتھینٹک اور مستند کتابیں ہیں. مثلا سوامی ستیانند سرسوتی کی سوریہ نمسکار، سوامی ستیانند سرسوتی جی کی آسن پرانایم، راجیو تریلوک کی سمپورن یوگ ودھا جو ہندی میں ہے، یوگ درشن مہارشی پتنجلی کی، اور لائٹ آن یوگا VKS آئنگر کی. ان کتابوں کے مطالعے کے بعد اس بارے میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ جس عمل کو یوگا کہا جاتا ہے وہ برہمنی عقائد اور ہندو مذہب کا ایک حصہ ہے. وہ ہرگز ایک ورزش نہیں ہے، صرف ایک ورزش نہیں ہے، بلکہ عبادت اور ریاضت کا ایک طریقہ ہے جس میں سورج کی طرف خدا کی حیثیت سے دھیان اور توجہ کو مرکوز کرنے کی اور کنسنٹریشن کی مشق کی جاتی ہے. اس پہلو پر بھی غور کیجیے کہ جو لوگ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ملک کے ہر چھوٹے بڑے سے یوگا کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان سب کے اندر آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے اتنی فکر آ گئی ہے، یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جس کردار کے لوگ اس مہم میں پیش ہیں ان کے اصل مقصد کے بارے میں کسی بھی باہوش شخص کو کوئی بھی خوش فہمی ہو سکتی. یہ سب کی صحت اور سلامتی چاہنے والوں کا انداز ہے کہ جن لوگوں کو یوگا اور سوریہ نمسکار نہیں کرنا ہے انہیں سمندر میں پھینک دینا چاہیے. ان لوگوں سے زیادہ مجھے دکھ ان نام نہاد سو کالڈ مسلمانوں پر ہوتا ہے جو مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ کسی شک میں نہ پڑیں اور یوگا کریں. ہلکی سے ہلکی بات جو ایسے مسلمانوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ناواقف اور بے خبر ہے. وہ نہ تو یوگا کی حقیقت سے واقف ہے اور نہ حکمراں ٹولے کے اصل عزائم کو سمجھ پا رہے ہیں. ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے علم اور ایمان دونوں میں اضافے کی سنجیدہ کوشش کریں. 21 جون کو جو یوگا ڈے منایا جا رہا ہے اور بڑی چالاکی کے ساتھ ہمارے پردھان منتری جی نے UN سے 21 جون کو یوگا ڈے انٹرنیشنل لیول پر منانے کی جو منظوری حاصل کی ہے، اس کے بارے میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ 21 جون کی تاریخ کیوں چنی گئی. RSS کے جو فاؤنڈر تھے 21 جون 1940 میں وہ دنیا سے سدھارے تھے، تو یہ ان کی ایک یادگار ہے. اور گویا 21 جون کو یوگا ڈے منا کر RSS کے فاؤنڈر کی آتما کو یہ سندیش دینا ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا تھا ہم نے 21 جون 2015 کو اس کام کو کافی آگے بڑھایا ہے. اب تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہم اس بھارت میں جتنی بھی الگ الگ سنسکرتی اور دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں ان پر ہم زندگی کے میدان کو تنگ کر دیں گے اور یہاں تک کہ ان کو ہم برہمنیکل کلچر کے قبول کرنے پر مجبور کر دیں گے. 21 جون کی تاریخ کا یہ چننا خود یہ بتاتا ہے کہ یوگا صرف ایک ورزش نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے. ہم سب کو اس مقصد کو سمجھ کر اس پر ریئیکٹ کرنا چاہیے. اب میں دوسری بات اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں سے، تمام دیش واسیوں سے بہت آدر اور سمان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. آپ جس طریقے پر عبادت کرنا چاہیں، پوجا کرنا چاہیں یا ورزش کرنا چاہیں ضرور کریں، مگر کچھ چالاک سیاسی لیڈروں کی اس چال کو ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں جن کو آپ میں سے خاصی تعداد نے اس امید کے ساتھ حکومت کی کرسی پر بٹھایا تھا کہ وہ مہنگائی کم کر دیں گے، کالا دھن واپس لے آئیں گے، سب کو ساتھ لے کر سب کے وکاس کے لیے کام کریں گے. 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اور اب یہ بات سب جان گئے کہ وہ صرف چند پونجی پتیوں، چند سرمایہ داروں کے مفادات کے لیے
اور ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنے اور سیو کرنے ہی کے لیے ملکوں کے چکر لگا رہے ہیں. کسانوں کی زمینیں ان کو دے رہے ہیں اور بیچارے کسان خودکشی کر رہے ہیں. عوام کی توجہ کو ان بنیادی مسائل اور اپنے کالے کرتوتوں کی طرف سے ہٹانے کے لیے یہ لوگ یوگا وغیرہ کا تماشا کر رہے ہیں. مسئلے کی اس نوعیت پر نگاہ رکھیے اور ایک دیش سے محبت کرنے والے شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کیجیے اور سب مل کر اپنی آواز بلند کیجیے اور ایک بار پھر اس کا ثبوت دیجیے کہ آپ باشعور، سمجھدار اور انصاف پسند شہری ہیں. آنے والے دنوں میں جب ملک میں سنویدھان کو اور کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کوئی آندولن کسی طرف سے چلے، کوئی موومنٹ چلے، تو پوری طاقت کے ساتھ اس کا ساتھ دیجیے. اور آخر میں 2 لفظ اپنی سرکار سے، اپنی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے. ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے اور ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے عقیدوں اور کلچر کو ملک کے 80% عوام پر تھوپنے کی حماقت مت کیجیے، ورنہ یہ دیش آپ کو بہت جلد اپنے گھر واپسی پر مجبور کر دے. میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام دور دور تک پہنچے گا اور مسلمان، دیش واسی اور سرکار اس پر توجہ دیں گے. بہت بہت شکریہ.